بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ قرآن مجید میں جب ہم سورہ فاتحہ میں یہ بات کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ مانگنے کی وہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ سے اگر مدد کی صورت میں مانگی جائے تو وہ سب سے بڑی استعانت مدد کی دعا ہو سکتی ہے۔ یہ بتایا کہ وہ ہدایت کے لیے دعا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، بلکہ اس کو اگر صحیح طرح سے بیان کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے، اس کے لیے ہمارے اندر جذبہ بھی پیدا کر دے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کرنے کی صلاحیت طاقت بھی دے دے، اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یہ اصل میں مانگنے کی چیز ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں کہ جو آپ کو بہت عزیز ہے، جس کے بارے میں آپ کوئی شبہ نہیں چھوڑنا چاہتے، تو آپ پھر اس کو بالکل واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہی اصل میں وہ جذبہ ہے کہ جو ان آیات میں بھی بیان ہوا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، مانگنے والا اس کو واضح کرے کہ میں مانگ رہا ہوں وہ سیدھا راستہ کہ جو ان کا راستہ تھا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی میں اس دنیا میں پہلا انسان نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے انسان گزرے ہیں کہ جن پر تو نے انعام کیا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا، اور وہ ہدایت کے راستے کو پا کر اس کو اختیار کر کے کامیابی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی سے رخصت ہو گئے۔ میں ان لوگوں کا راستہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور اچھے انسانوں کو ان کی رفاقت مہیا کرے گا۔ تو ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پائیں، اس کو اختیار کریں۔ غیر المغضوب علیہم، وہ جو غضب کے مستحق ہوئے ان کا راستہ نہیں۔ یعنی مثبت طریقے سے یہ بیان کرنے کے بعد کہ ہم کن کا راستہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، اب منفی طریقے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم وہ راستہ مانگ رہے ہیں کہ جو ان کا نہ ہو، جو وہ نہ ہو کہ جو تیرے غضب کے مستحق بنے، جنہوں نے کہ اپنے رویے سے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے نتیجے میں، اپنی انانیت کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بنایا۔ ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ کہ جو بھٹکے۔ یعنی گمراہ ہونے اور بھٹکنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنی خواہشات نفس اور اپنی انانیت کا ایسا شکار ہو جائے کہ وہ صحیح بات، صحیح راستے کو دیکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ کر غلط راستے کو اختیار کرے، اور ایک دوسرا گمراہی کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو نظر انداز کر دے، اس لیے کہ اس نے کچھ اپنے فلسفے، کچھ اپنے نظریے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جن کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، اور دین کی جگہ کوئی اور دین گڑھ لیتا ہے، بدعتیں ایجاد کر لیتا ہے۔ پہلی صورت کے نمایاں لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہودیوں میں سے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ کے دین کو نظر انداز کر دیا، اور دوسری گمراہی کی شکل میں بعض وہ عیسائی مسیحی ہیں کہ جنہوں نے کہ اللہ کے اس دین کو کہ جو ان کے پاس
مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا تھا، انہوں نے ناکافی سمجھ کے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں، رہبانیت اور اس طرح کی بدعات ایجاد کر لی۔